وزیر اعظم صاحب، ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں، اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دے کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب کا بہت عزت کرتے ہیں، کشمیر کے جس انداز سے میں خود جانتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیر کوز کے ساتھ، جس انداز سے ان حالات کا حل نکالنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جناب اسپیکر، کشمیر کے اپنے اینڈیمک مسئلے اپنی جگہ، سیاسی مشکلات اپنی جگہ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وفاقی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں، تو اگر کوئی وزیر یہ کہیں کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں، کسی اور سیاسی جماعت نہیں، انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا، ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے۔ آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے، اور یہ حکومت نہ صرف وفاقی حکومت ہمارا اٹھایا ہوئے ہوں گے، آزاد کشمیر میں جو 6-5 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ آپ ہمیں بھی ذمہ دار کی طرح دے اس میں، لیکن اگر آج آگ بجھانے کے وقت آ گیا ہے تو اس کے بجائے کہ حکومت وقت ایسے موقف لیں، ایسا پوزیشن سے لے جس سے سیاسی راستہ نکالنے میں مشکلات پیدا ہو، میرا تجویز یہ ہوگا آپ کا اتحادی ہونے کی صورت کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پوزیشن رکھا ہے، ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، صوبائی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ انگیج کر کے، اور ہاں وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اب اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے، حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں اور جس سے ہم پاکستان کی ریپوٹیشن کو بچا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، تمام سیاسی ایشوز سیاسی انداز میں ان کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور میں جانتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا یہ خواہش ہے کہ سیاسی انداز میں اپنا سیاسی مشکلات میں کمی لے کر آئے، مگر میرا ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنا کیبنٹ کو کنٹرول کریں۔ وزیر اعظم صاحب must have the mandate to have the authority to control his team۔ اگر وزیر اعظم خود اپنا وزیر کو اپنا پالیسی سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، اور کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے، کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے، تو میرا خیال میں اس حکومت کے لیے، وزیر اعظم صاحب کے لیے مسائل میں کمی نہیں، مزید مشکلات پیدا کیا جائے۔ جہاں تک یہ بات ہوا ہے پی ڈی ایم کا دور کا کسی معاہدہ کا یا اس کے بعد، پی ڈی ایم کا معاہدہ اپنی جگہ، سیاسی معاہدے اپنی جگہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہی 1973 کی آئین کی بنیاد رکھی، 18ویں ترمیم پاس کیا، اور
جس انداز سے, جس طریقے سے حکومت وقت اپنے اتحادیوں کو, اپنے کیبنٹ میں ممبر جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جس انداز سے ان سے سیاست کرتے ہیں, ان کو بے وقوف بناتے ہیں, گمراہتے ہیں, آپس میں لڑواتے ہیں, میں ان کو آج بتانا چاہتا ہوں, میرے اپنے دوست فاضل ممبران جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کے مسئلے تمام کے تمام مسئلے, پی ڈی ایم کا جو آپ کا معاہدہ ہے, آپ کے جو عہدے ہیں, آپ کے جو وسائل ہیں, آپ کا جو سیاست ہے, یہ آپ کے اپنے کیبنٹ کولیگز آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. وہ جان بوجھ کے آپ سے غلط بیانی کرتے ہیں, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان پہ بوجھ آنے کے بجائے, آپ اپنے حق ان سے لینے کے بجائے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو, آپ حکومت سندھ کو نشانہ بنائیں, جس سے نہ ان کو آپ کو کام کرنا پڑے گا, اور آپ ہمارے ساتھ تو اتحادی ہو ہی نہیں. تو میرا تجویز اتنا ہی ہے کہ آپ تنقید کریں, آپ کا حق بنتا ہے. آپ میرے جماعت پہ, میرا سیاست پہ, میرا حکومت پہ تنقید کریں, لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے اور جو وفاق میں ان کے کولیگز ہیں, آپ ان پہ ذرا بھی تنقید کریں. اور اس سے پہلے کہ مزید مطالبات کیا جائے, مزید ایشوز کو چھیڑا جائے, اگر وہ حکومت وقت, وزیر اعظم صاحب, ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں, آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں, اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے. کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بلدیاتی نظام کے تعلق ہے, اس ملک میں اس وقت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے. جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے, وہاں وہ خوف زدہ ہے. وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بات ہے آپ کی کر رہے ہو کہ بلدیاتی نظام, بلدیاتی نظام کرو, بلدیاتی نظام کا الیکشن. میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے الیکشن لڑے. پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے کہ ہم آپ کا پنجاب میں ہو جہاں بھی بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے, اسلام آباد میں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, آئین میں ترمیم, آئین میں ترمیم. آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا, 90 دن کے اندر ہی اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کراؤ, ماڈل نظام لے کر آؤ. اتنا امپاور کرو اسلام آباد کی میئر کو کہ ہمیں احساس ہو کہ لاہور کا میئر اور کراچی کا میئر کو ہمیں کتنا طاقت دینا چاہیے. اتنا سیاسی خود مختار بنائیں ان کو, معاشی طور پہ خود مختار بنائیں ان کو, ایڈمنسٹریٹولی انتظامی اختیار ان کو دو. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یہ آئینی ترمیم, یہ بلدیاتی نظام صرف ہمارے دوست کے لیے, ہمارے آنریبل فاضل ممبران کراچی سے تعلق رکھنے کے لیے ایک لالی پاپ ہے. یہ لالی پاپ لہرا کے, تماشا دیکھ کے اپنا کام چلاتے رہتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے, پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کا اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے, ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے. میں آج کسی بھی آئینی ترمیم لے آنے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے. اس میں اسلام آباد, پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے آئی پی پی کے دوستوں کے ساتھ اور نون لیگ کی مدد کی وجہ سے
حکومت بنانے جا رہے ہیں, حکومت بن رہا ہے گلگت بلتستان میں. میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا, ہمارا خواہش ہوگا کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم 90 دن کے اندر ہی اندر بلدیاتی الیکشنز کروا کے دکھائیں گے. جناب اسپیکر, میں چاہتا ہوں کہ عشورہ سے پہلے ہم یہ بجٹ پاس کریں. اس لیے میں اپنا ممبرز کو ایٹ لیسٹ آج کی بات یہی نہیں رکھوں گا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان ٹاپکس پہ یا جو اور مزید ٹاپکس ہے اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں. میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ریکویسٹ صرف اتنا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان کامیاب ہو, اس لیے اگر وزیر اعظم پاکستان کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا. اور میرا ذاتی خیال میں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کی سیاسی اختلافات پہ دھیان دیں. وقت یہ ہے کہ ہم ایک ہو کے پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں. جی گوہر صاحب, مولانا صاحب آپ 3 دفعہ پلیز نہیں پلیز گوہر صاحب بات کیجیے.